کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد دیانتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو، جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکے ہوں۔ دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو تو بس یہی سچی محبت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ وہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری ہر دعاؤں پہ کن کہنے ہی والا ہو، اور جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، تو سمجھ جاؤ نا اب اللہ بس تم سے صبر مانگتا ہے، تو بس تھوڑا اور صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا مانگے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینہ میں۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے، پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر جو آنسو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس صبر اور بھروسہ رکھو۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت ہی سچی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کو مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔